بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذالکا اشارہ بعید ہے، دور کی طرف اشارہ ہے. تو ذالکا الکتاب، یہ کتاب دور ہے، اس کے لیے وہ کتاب میرے سامنے پڑھی ہے اور پڑھ رہا ہوں. میں کیا ہوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں وہ کتاب تو یہ پڑھی ہوئی ہے. اب یہ کتاب اپنے معنی اور مطالب کو چھپا لیتی ہے. اس کے اندر جو اغراض و مقاصد ہیں، جو اس کے اندر علم ہے، جو اس کے اندر فکر ہے، جو اس کے اندر ایک ٹریک ہے، جو اس کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، وہ سارے اس سے چھپا لیتی ہے. کس سے؟ جو بنا اہل بیت کس کو پڑھتا ہے. کیوں؟ یہ اکیلا آیا نہیں ہے نا، قرآن اکیلا نہیں آیا. قرآن آیا ہے اپنے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلب پر ضرور اتارا ہے، لیکن حضور نے بتایا یہ قرآن اکیلا کہیں بھی نہیں جائے گا. جب بھی نکلے گا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطاعت اہل بیت، یہ دونوں کو ساتھ لے کے نکلے گا. جب بھی قرآن آئے گا ساتھ اہل بیت آئے گی. زور سے بولو سبحان اللہ. سب کی آواز ہے، بولو سبحان اللہ. یہ قرآن اکیلا نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف غلاف کے ساتھ آیا یا صرف کاٹھی کے ساتھ آیا ہے. یہ قرآن صاحب اہل بیت کے ساتھ آیا. ایک غلاف کے ساتھ آئے تو تم غلاف کو چومتے ہو، اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے. وہ کپڑا جس کو آپ نے خود کاٹ کے سلائی کر کے اس قرآن کو اس کے اندر ڈالا ہے، اس کی قدر و منزلت کتنی ہے. تو غور کرو، جو قرآن آیا ہی اس کے ساتھ ہے، جوڑا بنا کے بھیجا ہے مصطفیٰ نے. انی تارک فیکم الثقلین، وہ اللہ کے محبوب کی یاد ہے. ان سے پڑھو گے تو قرآن اپنے معنی کھول کھول کے بیان کرے گا. زور سے ذرا بولو سبحان اللہ. سب کی آواز ہے، زور سے بولو سبحان اللہ. انی تارک فیکم الثقلین. اور پھر ثقل عربی میں کرتے ہیں وزن کو. پھر آپ کی یہ کلام وزنی ہے، پھر آپ کی کلام یہ مدلل ہے، پھر اس کے معنی اور مطالب آپ کے پاس قوی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کا ٹیچر ٹھیک ہے، آپ کا پروفیسر اچھا ہے. آپ کا پروفیسر اگر اہل بیت اطاعت نہیں ہے تو قرآن سے استفادہ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا.